والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ما شاء الله ما شاء الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. نہایت مکرم و محترم گل بستان سیادت وارث علوم صوفیاء و اولیاء فاضل عظیم روشنی اسلاف حضرت قبلہ پیر سید محمد مسعود الحسن شاہ صاحب المعروف چند پیر سرکار دامت برکاتہم القدسیہ عزت مآب صاحب زادہ والا شان نہایت مکرم و محترم قابل ست تکریم سید محمد عرفان محسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جمیع سادات کرام عزت مآب فاضل جلیل عالم نبیل روشنی اسلاف حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری عبد المجید نظامی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مجاہد اہل سنت مجاہد ختم نبوت عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد شبیب نورانی صاحب دیگر جمیع عظیم علماء کرام عاشقان رسول محبین اہل بیت اطہار اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل آج دی خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل عرس مبارک حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت گل بستان سیادت وارث علوم اولیاء و صوفیاء وارث علوم اصحابی کا نجوم وارث سوز مولا روم حضرت قبلہ پیر سید سید علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ اللہ کریم اس دے وچ ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے انہاں دے نورانی اور عرفانی برکات و خیرات تو سن سب نو بہرہ مند فرمائے. مجھ تو قبل بہت ہی احسن انداز دے وچ نقابت و نعت اور تلاوت اور دیگر جمیع احباب اپنی اپنی حاضری لگوا رہے سن. اللہ کریم سب نو برکتاں عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ میں سورہ الکہف تو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. اس دی روشنی میں چند گزارشات پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا. شان اولیاء اور شان اہل بیت اطہار اس مناسبت دے نال چند باتاں. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ تمام دوست ذوق و شوق دے نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. قبلہ پیر جی میرا یہ اپنا ہی کلام ہے اور چند دن پہلے میں آزاد کشمیر پڑھیا اور دوستوں نے اس کو بہت پسند کیتا. امام علی مقام آپ دی شان پاک دے وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام
حسین وفا کا کو ہے گراں ہے میرے امام حسین سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین اور لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین. اور آپ کے چند اوصاف اور اخلاق میں نے ایک شعر میں اکٹھے کیے کہ وفا و صبر و سخا اخوت و وحدت وفا و صبر و سخا اخوت و وحدت محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین. وہ خاندان ابراہیم کے گلے سرسب وہ خاندان ابراہیم کے گلے سرسب رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین. مل کے پڑھ لیں رسول پاک کی جان ہے علی پاک کی جان ہے بطول پاک کی جان ہے میرے امام حسین. اور آخری شعر قصیدہ تے لمبا ہے آخری شعر میں پیش کرنا مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی. ایمان مفصل و مجمل صفات ایمان مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین. معزز احباب عاشقان رسول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل پاک دا تذکرہ میرے حضور دا تذکرہ حضور دے اصحاب دا تذکرہ میرے آقا دے اولیاء کرام دا تذکرہ سارے تذکار خیر کہ جنت دی کنجی نے ان ہستیاں دے نال محبت کرنا ایمان دی نشانی ہے بلکہ عین ایمان ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ
میں تے میرے اہل بیت اطہار جنت دا ایک درخت، ساڑی مثال جی میں جنت دا ایک درخت، اغصانها فی الدنیا، اس درخت دیاں شاخاں پوری دنیا چ پھیل گئیاں نے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جڑا رب تک پہنچنا چاہتا ہے وہ انہاں شاخاں نو پکڑ لے، جن نے سادات دا دامن پکڑ لیا، اے سادات کرام انہوں اللہ دی ذات تک پہنچا دیں۔ اسا بڑے خوش قسمت ہاں کہ ایک ایسے آستانے تے موجود ہاں اور ایک ایسی درگاہ تے موجود ہاں اور ایسے عظیم روحانی فیوز و برکات دے چشمے دے اتے موجود ہاں جتھے میرے نبی پاک دی ہر نسبت دا حیا کیتا جاندہ ہے، وہ نسبت ازواج ہوئے، وہ نسبت صحابہ اکرام ہوئے، وہ نسبت اہل بیت اطہار ہوئے، وہ نسبت شہر مدینہ ہوئے، وہ نسبت شہر مکہ ہوئے، وہ نسبت میلاد ہوئے یا نسبت معراج ہوئے، وہ نسبت اولیاء ہوئے یا نسبت ملائکہ ہوئے، اے او درگاہ ہے جتھے ہر نسبت کا احترام سکھایا جاتا ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیبی ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہنا، اور اے او حدیث پاک ہے جڑی میرے حضور گنج کرم حضور سیدنا محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری حضرت کرمہ والے سرکار آپ نے بیان فرمائی اور مادن کرم چ موجود ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ اقدس دے وچ دو میاں بیوی آئے، میاں بیوی آئے اور دو میں ہی بڑے صاحب جمال، یعنی جمالیاتی سروتان دے نال لبریز، اللہ کریم نے انہوں نے ظاہری جمال دے نال نوازیا، حسن و جمال دے نال۔ وہ شوہر جدوں حضور دی بارگاہ چایا، اس دی بیوی بھی آئی، بڑی دلچسپ گل ہے، انہیں آ کے عرض کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ چی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اسانا کچھ سالاں تو بڑے پریشان ہاں، بڑی عجیب جی پریشانی ہے، نفسیاتی پریشانی ہے، بہت میں دکھی ہو کے تہاڈی بارگاہ چایا۔ حضور نے فرمایا بھی تینوں کادی پریشانی ہے، خیر ہے؟ انہیں عرض کیتا حضور پریشانی بڑی، دسن نو دل بھی نہیں کردا، لیکن تہاڈے تو علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دس بھئی تاکہ پریشانی دا حل کیتا جائے۔ عرض کیتا حضور پریشانی ہے کہ ساڑھے دوواں دے چہرے تسی دیکھ رہے ہو، ساڑھا جڑا بیٹا ہویا نا وہ کالے رنگ دا ہے، ساڑھے چہرے تسی دیکھ رہے ہو روشن نے، محلے دے وچ کچھ لوگ نے جنہاں نے مینوں بہت تکلیف دیتی ہے اور وہ اعتراض کردے نے یہ بیٹا میرا ہے یا نہیں۔ حضور میں بہت پریشان ہو کے تہاڈی بارگاہ چ آ گیا، مینوں یہ کوئی دلیل دو، معاملہ کلیئر ہوئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے قریب حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ بیٹھے ہوئے سن۔ حضور نے فرمایا اچھا تیرا بیٹا کتھے، پتر کتھے؟ حضور وہ باہر میں لے کے آنا، وہ گئے باہروں بچے نو لے کے آئے، چھوٹا بچہ ہوئے دوڑدا دوڑدا آیا، رنگ دا واقعی کالا ہوئے۔ انہیں جدوں دیکھیا نا حضرت امام حسن پاک نو تے بچہ ہی نا تے آپ دی حضرت امام پاک دی عمر پاک بھی تھوڑی ہی، وہ دوڑ کے آ کے انہیں نا حضرت امام حسن پاک آپ نو سلام لیا، دست بوسی کی تھی، دوڑ کے آ کے سلام لیا، تے جدو سلام بڑی عقیدت دے نال لیا نا تے میرے سرکار مسکرا پے، تے حضور نے فرمایا تو کیڑی گلوں پریشان سے؟ حضور دیکھو نا ذرا ایدہ رنگ دیکھو تے ساڑا رنگ دیکھو تے ساڑا انداز تے ساڑے نقش و نگار تے۔ حضور نے فرمایا رنگ نو چھاڑے، پتر تیرا ہی ہے، اے پتر تیرا ہی ہے، حلالی ہے، تیرا ہے۔ وہ حیران ہویا، اس نے کہا حضور جداں تسی فرمایا اودا ہی ہے، تے میرے لئی تے تہاڈا یہ جملہ ہی کافی ہے۔
اور میرے خاندان لی بھی یہ کافی ہے اور قیامت تک لی یہ کافی ہے تہاڈا یہ کہہ دینا. تے حضور یہ پیچھے ویسے کوئی دلیل تو ہوئے گی. آپ نے ادھر توجہ بھی پوری نہیں فرمائی تھی اور آپ نے فرما دیتا بھی پتر تیرا ہی ہے. تے یہ پیچھے کوئی دلیل تو ہوئے گی. تے میرے سرکار نے فرمایا دلیلاں تو بڑیاں نے پر دلیل ہی کافی ہے بھی انہیں آ کے میرے حسن نو سلام کیتا ہے. یہ حلالی ہون لی اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں آ کے میرے حسن نو سلام کیتا ہے. حلالی ہونے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور جس بندے کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر سے چونکہ چنانچے کر کرا کے کسی نہ کسی صورت میں اہل بیت اطہار میں نقص تلاش کرے، عیب تلاش کرے اور اس طرح کی باتیں کرے کہ لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کرے یا ان پاک عظیم ذوات مطہرات کے بارے میں اس کے دماغ میں کسی نہ کسی قسم کا فتنہ اور کوئی نہ کوئی کیڑا آپ کو جھلک نظر آئے تو آپ سمجھ لیں اصل قصور اس کا نہیں ہے، اصل اس کے شجرہ نسب میں کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے. گل سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ ہاں خالص نسب اسے بندے دا ہوئے گا جڑا اہل بیت اطہار دا احترام کرے، حضور دی ہر نسبت دا حیا کرے گا. بے حیا بندہ وہ دی علامت ہی یہ ہوتی ہے. اچھا اگلی گل سنو گے تہاڈا ایمان تازہ، چونکہ میرے نبی تو بڑا ڈاکٹر بھی کوئی نہیں، نفسیاتی ڈاکٹر بھی حضور تو بڑا کوئی نہیں. میرے سرکار نے فرمایا یہ تے تینوں میں ایک گل کیتی ہے نا تاکہ تیرے اندر دا مسئلہ تھوڑا حل ہوئے، تیری پریشانی ختم ہوئے، تیرا شک جڑا ذہن چ آ گیا شک دور ہوئے اور یہ شک گھراں نوں تباہ کر دیندا ہے. حضور نے فرمایا مینوں یہ دس بھی تو کردا کی ہے. ہن سرکار نے او دا علاج شروع کیتا، اگلا دماغ دے اندر جڑا ہی نا وہ علاج شروع کیتا. حضور نے فرمایا دس بھی تو کردا کی ہے. انہیں عرض کیتا حضور میں تجارت کرنا اور میں خود طبیب ہاں. حضور نے فرمایا تو کہدا طبیب ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اونٹاں دا طبیب ہاں، اونٹاں دا ڈاکٹر ہاں میں، اور میں مان نال کہنا بھی میرے نال دا بندہ اونٹاں دا ماہر طبیب وہ اس خطے دے وچ نہیں ہے. اونٹاں دی میں تجارت بھی کرنا، روزانہ ہزاراں اونٹ انہاں دے میں سودے کرنا اور اونٹاں دے تمام خصائص و کمالات، انہاں دی بیماریاں، انہاں دے وصف ایک ایک چیز دا مینوں پتہ ہے. دوروں اونٹ میرے سامنے دی گزار دو تے حضور میں او دا ریٹ اور او دا نسب تک میں دس دیاں گا کہ کیڑے اونٹاں دی کیڑی نسل دے وچوں ہے اور ایدی مارکیٹ ویلیو کی ہے. حضور نے فرمایا اچھا تو مینوں ایک گل دس، ایک سوال دا جواب دے. انہوں نے کہا جی حضور دسو، حکم فرماؤ. سرکار نے فرمایا یہ دس بھی کدے اداں ہویا ہے بھی اونٹ جڑے نے ماں تے باپ یعنی اونٹ تے اونٹنی او ہون بورے رنگ دے یا چٹے رنگ دے یا مٹیالے رنگ دے تے اگوں انہاں دا جڑا بچہ پیدا ہوئے اونٹ تے اونٹنی دا او کالے رنگ دا ہوئے، کدے اداں ہویا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اداں تا بڑی واری ہویا ہے، کئی واری اداں ہویا ہے. اونٹ تے اونٹنی جڑے نے انہاں دا کلر ہو رہے، وہ کالے رنگ دے نے پتر چٹا ہو گیا، وہ چٹے کلر دے نے پتر کالا ہو گیا، وہ سرمئی کلر دے نے پتر کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا. اے ہو جاندا ہے حضور. سرکار نے فرمایا بھی تو ڈاکٹر ہے تے بڑا سیاںا ڈاکٹر ہے، تو مینوں اے تے دس بھی جدوں ماں پیو چٹے رنگ دے نے تے پتر کالا کداں ہو گیا؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ جدوں چٹے رنگ دے نے تے او اونٹ اونٹنی سفید کلر دے نے تے انہاں چوں جڑا اونٹ جمے گا بچہ وہ بھی چٹے کلر دا ہونا چاہیے، وہ کالا کداں ہو گیا؟ انہیں کہا حضور یہ مینوں پتہ ہے. کیویں پتہ؟ انہیں کہا حضور گل ہے یہ دوویں اونٹ اونٹنی تا ٹھیک ہے چٹے کلر دے ہون گے لیکن اس اونٹ دا کوئی دادا پڑدادا کالے رنگ دا ضرور ہوئے گا. تے او جڑا دادا پڑدادا کالے رنگ دا ہے نا او دا وہ کالا رنگ او رگ وہ بچے نے کھینچ لی ہوئے گی تو او دی وجہ تو کالا ہو گیا ہوئے گا. حضور نے فرمایا پھر تو پریشان نہ ہو، تیرا بھی دادا کالے رنگ دا ہی تیرا دادا کالے رنگ دا ہی. انہیں کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں اپنا دادا ویکھیا ہی میرا دادا واقعی کالے رنگ دا ہی. تے حضور نے فرمایا تو او دی رگ کھچ لی تیرے پتر نے، اور پریشانی والی کوئی گل نہیں. میرے آقا نے او دا نفسیاتی علاج کیتا اور اونوں دیکھ کے بھی اے جس چیز دا ماہر ہے اے دے علم دے مطابق اے دا علاج کیتا جائے. تے جس وقت او دے علم دے مطابق او دا علاج کیتا
تے او دے ذہن دے وچوں شک دور ہو گیا، میاں بیوی دے درمیان محبت دوبارہ پیدا ہو گئی، مسئلہ سارا حل ہو گیا بارک اللہ۔ تے اگلی گل پھر سنو گے تے دل دا زنگ اتر جائے گا۔ جدوں میاں بیوی خوش ہو کے آپس محبت دے نال ایک دوسرے نو دیکھ کے تے جدوں اٹھ کے جان لگے نا، تے حضرت امام حسن پاک نے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتا، حضور جے تسی اجازت دیو تے انہاں نو میں پورا خوش نہ کر دیاں۔ امام حسن پاک پورا انہاں نو خوش نہ کر کے، حضور نے فرمایا میرے نواسے کداں خوش کرو گے؟ آپ اٹھے امام حسن پاک تے وہ جڑا کالے رنگ دا بچہ ہی نا، آپ نے دے چہرے دے تے اپنا دست مبارک پھیر دتا تے جداں جداں امام حسن پاک دا دست مبارک دے چہرے تے پھردا جاندا ہے، نالوں نال چہرہ ماں باپ تو بھی زیادہ روشن ہوتا جاتا ہے۔ تاں سا کہنے آقا تیری نسل پاک میں ہے، آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، مل کے پڑھ لے، تو ہے عین نور تیرا کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھی کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ اللہ کریم آپ احباب دیاں محبتاں سلامت رکھے، اور قبلہ حضور سیدی و سندی حضرت قبلہ سید مسعود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ دا سایہ محبت اور سایہ شفقت ہمیشہ دراز فرمائے۔ معزز احباب، یقین کرو یا اہل بیت اطہار، انہاں دی محبت و پیار اور انہاں دی قربتاں ایک بندے دی اپنی بخشش دا ذریعہ نے، اور صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا دے وچ بھی برکتاں ملدی ہیں، دنیا دے وچ بھی خیر ملدی۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک، میں آپ دا ذکر خیر چھیڑیا، سادات کرام دا منصب بہت بڑا منصب ہے، یقین منو بہت بڑا، ایک عام مسلمان دا جڑا منصب ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہے۔ علامہ اقبال فرماندے سن کہ میں جس وقت کہنا نا کہ میں مسلمان ہاں، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے۔ یعنی عام اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ بھی بڑا بڑا ایک امتحان ہے، تے اپنے آپ کو سادات بہت اوکھا ہے۔ تے پھر وہ ہستیاں حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک۔ میں ایک گل تو پوچھنا چاہنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہاں ہستیاں نو اپنی وراثت عطا کی۔ کچھ لوگ کہندے نے اہل بیت نو وراثت نہیں ملی، میں دسنا وراثت ملی ہے، پر وہ وراثت کوئی پیسے نہیں سن، کیونکہ یہ دی تا کوئی وقت ہی نہیں نا اس بارگاہ دے وچ، دولت پیسہ یہ دی تا کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ ساڑھے بابا جی حضور گنج کرم پاک نا، بابا جی سید محمد علی شاہ سوال بخاری آپ فرماندے ہوندے سن، بیلیو بڑے حضرت صاحب جڑے نے وہ پیسے نو کیڑا ہاتھ لاندے سن،
ਤੇ ਬੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੇਲੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਨੇ। सईदा बीबी पाक सईदा तय्यबा ताहिरा नफीसा ज़किया सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप हजूर दी बारगाह अक़दस दे विच हाज़र होईयां और अर्ज़ कीता बाबा जी हुजूर मेरे बेटे हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम इन्हां दोवां नूं अपनी विरासत अता करो, दोवां नूं विरासत दो। ते मेरे सरकार ने फरमाया दे देने आ। हजूर ने विरासत उदों ही दे दी। पता की फरमाया? हुजूर ने फरमाया अम्मल हसन फलहू हैबती व सुहदती व अम्मल हुसैन फलहू जुर्रती वजूदी। फरमाया ये जो मेरा बेटा हसन है इसको मैंने अपनी हैबत व वजाहत और अपनी सरदारी से अता कर दी। व अम्मल हुसैन और जो मेरा बेटा हुसैन है फलहू जुर्रती वजूदी मैंने अपनी शुजात व बहादुरी भी हुसैन को दे दी, मैंने अपनी सखावत भी हुसैन को अता कर दी। अच्छा अज अगर कोई सूफिया जड़े ने बयान करते हैं गौर नाल अगर तवज्जो करोगे ना तो जड़े हसनी सैयद होणगे वो सरदार होणगे, उन्हां दी हैबत व वजाहत एक अपनी होएगी। ते जड़े हुसैनी सैयद होणगे वो शुजात व बहादुरी च भी अपनी मिसाल होणगे ते सखी भी होणगे। क्यों? इसलिए कि हुसैनी सादात नूं मेरे हजूर ने विरासत खास शुजात व सखावत दो चीज़ां दी अता कीती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इमाम हसन पाक नूं सरदारी अता की थी। ते सरदार पता कौन हुंदा है? सरदार वो नहीं हुंदा भी जिदा शिकम वड्डा होवे, सरदार वो हुंदा है जिदा सीना वड्डा होवे, जिदा दिल वड्डा होवे। ते इमाम हसन पाक दा दिल पता किड्डा वड्डा है? मैं एक इशारा करन लग्या, एक इशारे तो समझिया जे जदों आप नूं कहा गया ना जनाब तुसी हुकूमत सानू दे दिओ, रकबा सानू दे दिओ, इमारत सानू दे दिओ, असां हुकूमत चलावांगे, लड़ाई बंद हो जाएगी। आपने फरमाया मैनू हजूर दी उम्मत च सुलह करानी है, मैनू मेरे आका मेरे नाना जान आपने फरमाया ही इन नबनी हादा सय्यदुन फलअल्लाह अन युस्लिया बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा सरदार बेटा है हसन, और हसन का मिशन क्या होगा? युस्लिया, हसन का मिशन ये होगा कि ये मेरी उम्मत की जमातों में सुलह करा देगा, मेरी उम्मत की दो बड़ी जमातों में मेरा हसन बेटा सुलह कराएगा। पता चलिया कि सादात दा असल मिशन हुजूर दी उम्मत नूं जोड़ना है, उन्हां च सुलह कराना है, उम्मत टुकड़े टुकड़े ना होवे, उम्मत दे विच तफरीक ना होवे, कुर्बानी दे के भी उन्हां नूं जोड़ दिओ, किसी तरीके नाल इकट्ठा कर दिओ, समझा के बुझा के, बल्कि अपना कुछ जांदा होवे तां वी। ते इमाम हसन पाक ने पता की कीता? आपने फरमाया अच्छा रकबा चाहिदा है, हुकूमत चाहिदी है, ते फिर सुलह, फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा जी फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। ते फरमाया कितनी हुकूमत चाहिए? उन्होंने कहा जी जिन्नी है उन्नी दे दो। ते आपने पता की फरमाया हजरत इमाम हसन पाक ने? आपने फरमाया हजूर दी उम्मत च सुलह होनी चाहिए, हुकूमत सारी दी। पता कितनी हुकूमत सी? इत्थे रोजाना अदालतां च केस चल रहे होंदे ने जी, 1 इंच ने मेरे वाले पासे बुनियाद रख ली, 1 इंच 1 बालिश दे उत्ते लड़ाई। आ पिंडां दे विच लड़ाई हुंदी जी, पानी लाउण तो जी 5 मिनट पहले पानी बन लिया, बंदे मर जांदे ने। ए जी ए मरला मेरे हिस्से च आंदा है, ए मरला इहदे ते ओ दूजा क्यों काबिज हो गया? कई साल लड़ाई चलदी है। इमाम हसन पाक ने 1 मरला नहीं दिता हजूर दी उम्मत सुलह कराने लई, 2 मरले 4 मरले नहीं दिते। पता कितनी जमीन दी, कितना रकबा दिता? पता कितना है? 46 लाख मुरब्बा मील। कितना? पाकिस्तान कुल कितना रकबा है पूरे पाकिस्तान का? 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, मील नहीं किलोमीटर। 7 लाख ते 7 नूं कितनी बारी जरब दो ते 46 तक पहुंच जाए। नहीं समझ आई अजे भी। और 7 मुल्क बनते ने, 7 मुल्क पाकिस्तान वर्गे। इत्थे एक मुल्क दा MP है जड़ा वो बारे से नहीं है,
بلکہ وہ 2-4 سال وہ مدت حکومت ہوندی ہے تے وہ دے اتنے جناب لڑائیاں فتنے فساد ووٹاں دے وچ ہیرا پھیری اور پتہ نہیں کی کچھ ہو رہا ہے. اور دوستو 2-4 سال دی حکومت لی دنیا کی کچھ کر رہی ہے تے کڈا وڈا کلیجہ ہوئے گا امام حسن پاک دا جنہاں نے 7 ملک پاکستان ورگے اکٹھے حضور دی امت دی صلح دے اوپر قربان کر دیتے. تاں اساں کہنے ہیں بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے بھئی بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے پیکر تہار تاندا بابا حضور دا اے اور شہزادیاں نو تک کے بھئی شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے بھئی دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا اے بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اے. امام حسن پاک نے ایک مرتبہ اینو سردار کہندے نے. امام حسن پاک علیہ السلام امام حسین پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام اے تینوں ہستیاں حج لی نکلیاں حج دی طرف گئے مکہ شریف. آپ مکہ شریف دی طرف مدینہ شریف تو رستے چ ایک جگہ تے رات پی گئی. دیکھا اتنے کتے کو گھر نہ ہوئے دور دیکھا ایک کٹیا ہوئے ایک چھوٹی جی جھونپڑی وہ گئے ایک بڑھی ضعیف بی بی وہ اتنے بیٹھی ہوئے. فرمایا بی بی اج ایسا مہمان ہاں تواڈے. انہیں دیکھا انہیں کہ ایڈے نورانی چہرے تے میری خوش قسمتی ہے لیکن میرے گھر کوئی ایڈی کو خیر والی شے کونی دی سوایا ایک بکری تو تے بکری دا میں دودھ تانوں پیانی ہاں. بکری دا دودھ پیتا حسنین کریمین نے. اس تو بعد وہ کہنے لگی تھی اج رات اتنے قیام کرنا ہے تو ہن ایک کام کرو اس بکری نو ذبح کر کے کھاؤ. امام حسن پاک آپ نے فرمایا بھی نہیں بی بی اے تیرے گھر چ یہی ہے تے اساں نہیں کھانا چاہتے تیری مہربانی تے اساں رات قیام کریں گے صبح چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہونا تسی اینو ذبح کرو اینو بھنو گوشت اچھا بنا کے تسی کھاؤ میں پھر راضی ہوواں گی. خیر انہوں نے اصرار جدو بہت زیادہ کیتا حضرت عبداللہ بن جعفر آپ نے ذبح کیتی اس تو بعد انہوں بھنیا بنایا کھادا. تو میں وہ دیکھ رہا سامنے روٹیاں لگ رہی ہیں تسی پریشان نہیں ہونا روٹیاں والا بندہ بھی اتنے کھڑا ہے تاکہ مطلب تانوں آسرا رہے. اس تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ سے لنگر شریف دی طرف چلنا ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ 10-15 منٹ کا اور انتظار رکھ انشاءاللہ. حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک آپ نے لنگر شریف کیتا کھانا شریف کھادا. اگلے دن آپ چلے گئے اور بی بی نو فرمایا امام حسن پاک نے بی بی کسی دن اساں انشاءاللہ تعالیٰ دا بدلہ دیاں گے. سبحان اللہ. واپس آ گئے مدینہ شریف. کچھ عرصہ گزر گیا. ایک دن امام حسن پاک اپنے گھر دے باہر آپ تشریف فرما سن بیٹھے نے. وہی بی بی گزری اور وہ نہ لکڑیاں کوئی لے کے تے وہ کو بیچن لی غریب آدمی سن غریب لوگ سن. وہ اتھوں دی گزری بھی میں لکڑیاں بیچنی ہیں تے آپ نے دیکھ لیا تے پچھان لیا. آپ نے فرمایا بی بی گل سن تو وہی نہیں جدے گھر اساں ایک رات قیام کیتا ہے. انہیں دیکھ لیا تو بڑی خوش ہوئی. انہیں کہ ہاں جی میں وہی ہاں. تے فرمایا ہن تو اگے نہیں جانا تے نہ لکڑیاں بیچنیاں نے. تے آپ نے اپنے خادم نو بلایا فرمایا بھی 1000 چنگیاں بکریاں جڑیاں نے نا وہ لیا تے بی بی نو دے. کنیاں بکریاں 1000 بکریاں. تے نال پتہ امام حسن پاک نے کی فرمایا بی بی گھرے نہیں جانا او میرے بھائی دا گھر ہے امام حسین پاک دا تے تو گھرے نہیں جانا تو سیدھا جانا ہے امام حسین پاک کول بھائی کول تے انہاں نو جا کے دسنا ہے کہ بھائی حسن نے 1000 بکری دتی ہے مینوں اے دسنا ہے جا کے. بی بی گئی جا کے انہیں امام حسین پاک دی بارگاہ چ انہیں دسیا جی میں ادھروں ہو کے آئی ہاں تے 1000 بکری انہوں نے دیتی ہے. تے فرمایا تو جانا نہیں ہے. آپ نے بھی 1000 بکری منگوائی تے 1000 بکری منگا کے بی بی نو دیتا تے فرمایا بی بی تو جانا نہیں ہے. اور سامنے گھر ہے حضرت عبداللہ بن جعفر دا امام جعفر الطیار آپ دے بیٹے دا تے انہاں نو جا کے تو یہ نہیں کہنا بھی مینوں 1000 بکری دیتی حسن نے تے 1000 بکری دیتی حسین نے. نہیں تو انہوں جا کے کہنا ہے کہ مینوں 2000 بکری لبھی ہے
نہیں سمجھ تو جا کے انہوں کہنا ہے بھی مینوں ادھروں 2000 بکری لبھی ہے تے جس وقت وہ بی بی گئی تے انہیں دسیا بھی مینوں نا میں 2000 بکری لے کے آئی ہوں تے انہوں نے کہا اچھا تینوں 2000 بکری لبھی امام حسین کولوں تے پھر میرا بھی حق بندا ہے میں تینوں 2000 ہی دیاں یعنی خیر دے کے تے پھر سوچ رہے نے انہوں اور دتا جائے تے 4000 بکریاں لے کے جدوں بی بی اپنے محلے واپس گئی تے مورخین بیان فرماندے نے خطہ عرب دے اس علاقے دے وچ او دے پورے خاندان چ اس بی بی تو امیر کوئی عورت نہیں سی سبحان اللہ آئے آئے اے دنیا تے بھی نواز دے نے اے آخرت چ بھی نواز دے نے سبحان اللہ اور انہاں پاکاں دی نسبت دا جڑا سب تو بڑا فائدہ ہے نا ویسے تے ہزاراں فائدے ہی نے نا سب تو بڑا فائدہ ہے وے کہ اس نو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے بے تاج بادشاہ بر صغیر تھے آپ فرماندے نے حضرت مجدد پاک آپ فرماندے نے اہل بیت اطہار کی محبت کا دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو آخری لمحے اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے اہل بیت کی محبت کا سب سے بڑا فائدہ سبحان اللہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تے دوستو سب تو بڑی میں گالے دساں کائنات کوٹھیاں بنگلے پیسہ دولت کسے شے دی ویلیو نہیں کامیاب ترین وہ بندہ ہے جڑا اپنا ایمان بچا کے دنیا تو چلا گیا سبحان اللہ جڑا ایمان بچا گیا اس تو بڑا خوش قسمتی کوئی نہیں تے ایمان بچان دا جڑا گر ہے وہ اہل بیت اطہار دی محبت ہے سبحان اللہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں حضور نے سرداری عطا کی تھی سبحان تے دوسری ہستی ہے حضرت امام حسین پاک دی انہوں نے کی عطا کیتا حضور فرماندے نے فلہو جرتی وجودی حسین وہ ہے جس کو میں نے اپنی جرت بھی عطا کر دی جس کو میں نے اپنی سخاوت بھی عطا کر دی اور ایک واقعہ میں امام حسین پاک دا سنانا ہے سنا دئیے کہہ دو ذرا سبحان اللہ میرے حضور دی جرت دیکھو پورا مکہ ایک پاسے کفار مکہ ایک پاسے تے میرے حضور دی جرت دیکھو پورے کفار مکہ کٹھے ہو کے آگے ساڑھے بتاں نو پیڑا نہ کہو ورنہ ساڑھی لڑائی ہوئے گی ساڑھے بتاں دی توہین بند کر دیتی جائے میرے سرکار نے فرمایا میرے چاچا اگر یہ کفار مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں پہ چاند رکھ دیں میں توحید کا علم ہر حال میں بلند کرتا رہوں گا میرے حضور دی بہادری دیکھو غزوہ حنین دے موقع دے ہوتے کفر دے لشکر دے وچ حضور داخل ہو گئے اور تیران دی اتنی برسات سی کہ بڑے 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 عظیم صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے یعنی برسات اتنی تیز سی حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا فرمانے نے ممی 40 قدم پیچھے رہ گیا سب صحابہ کرام سب ہستیاں پیچھے تے میرے نبی کفر دے لشکر دے بالکل وچ سب تو اگے تے اوتھے جا کے حضور پتہ کی پڑھ رہے نے شعر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اے کافرو تمہیں خبر نہیں میں اللہ کا رسول نبی بن کر آیا ہوں میں رسول بن کر آیا ہوں لا کذب یہ بات جھوٹ نہیں اور میں ڈرنے والا بھی نہیں انا ابن عبد المطلب میں ڈرتا نہیں ہوں اس لیے کہ میں اپنے شیر دادا حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں حضور و شجاع و بہادر نے تے حضور نے فرمایا میری شجاعت و بہادری جنہوں رب نے عطا کی تھی او دا نام حسین پاک ہے لو ہے آپ دی شجاعت و بہادری دے ہوتے میں گل کرنا چاہنا بڑے بڑے کائنات شجاع اور بہادر آئے اور بڑی عظیم ہستیاں آئیاں امام حسین پاک دا سر انور نیزے دے ہوتے سر انور نیزے تے دمشق دی جامع مسجد امام سیوطی اس نو بیان فرما رہے نے امام صالحی شامی اس نو بیان فرما رہے نے دمشق دی جامع مسجد دی ایک دیوار دے نال آپ دا سر انور لگا کے وہ بدبخت کہنے لگے نماز پڑھ لئیے ایدہ دیا نمازاں تیرے منہ تے مار دیتی ہیں جان ایدہ دیا نمازاں چو کی کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے اہل بیت دا دل چ بغض ہوئے تے نماز کا دی انہوں نے سر انور نال رکھیا تے نماز پڑھنی شروع کر دیتی تے آیت پڑھی انہیں امام نے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اصحاب کہف اور ان کا کتا اصحاب کہف اور ان کا کتا اور ان کی تختی یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں
انہیں آیت پڑھی نا جدوں اصحاب کہف علی سورہ کہف دے وچوں کہ اصحاب کہف جڑے ولی سن غار دے وچ سو گئے تے او بھئی اللہ دی نشانی تے انہاں دا کتا جڑا باہر بیٹھا ہی پہرا دین لئی او بھی اللہ دی نشانی. جدوں یہ آیت پڑھی تے امام حسین پاک دے ہونٹ ہلے, آپ دے ہونٹ مبارک جنبش ہوئی تے آپ نے جو لفظ بولے وہ بھی کتاباں چ لکھے نے. آپ نے فرمایا قاری صاحب بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف. قاری صاحب آپ کو اصحاب کہف کے واقعات تو بڑے یاد ہیں, وہ ولیوں کا اور ان کا کتا بھی آپ کو یاد ہے, تو نبی پاک کا نواسہ کیوں یاد نہیں؟ سبحان اللہ. تمہیں اصحاب کہف کا واقعہ تو یاد ہے, جبکہ میرا واقعہ بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف, یہ تو میرے سر کو تم نیزے پہ اٹھا کے پھرتے ہو, میرا واقعہ تو اصحاب کہف سے کتنا بڑا واقعہ ہے. نہیں کرتے. ہن علماء فرماندے نے آپ نے یہ گل کیوں کیتی کہ میرا واقعہ اصحاب کہف تو بھی بڑا واقعہ ہے, یہ گل کیوں کیتی؟ یہ گل سمجھن والی. یہ گل آپ نے تاں کیتی کہ ایک ہوندا ہے ما بہل اشتراک اور ایک ہوندا ہے ما بہل امتیاز. اشتراک ہے بھی جیڑی گل سانجھی ہوئے, جویں سارے اساں بیٹھے ہاں تے ساڈے وچ ایک امتیازی حیثیت ہے بھی قبلہ شاہ جی سید زاد بھی نے, یہ انہاں دی امتیازی حیثیت ہے. سارے جڑے نے وہ ماسٹر ہون تے انہاں چ ایک ہیڈ ماسٹر ہوئے, وہ دی امتیازی حیثیت ہے. سارے پنڈ چ لوگ ہون تے انہاں چ ایک نمبردار ہوئے, وہ دی امتیازی حیثیت ہے. امام حسین پاک نے فرمایا میری تے انہاں دی کچھ گلاں مشترک نے, میرے تے اصحاب کہف چ کچھ گلاں کٹھیاں نے. کیڑیاں؟ کہ انہاں نوں بھی حکومت وقت دی دشمنی دا سامنا ہی, مینوں بھی حکومت وقت دی دشمنی دا سامنا ہی. پہلی گل یہ کٹھی. دوجی, ان کا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا, میرا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا. ان کو بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا, مجھے بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا, مگر میری امتیازی حیثیت بھی تو دیکھو. اس کو کیوں بھول گئے؟ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے, اپنا ایمان بچا لیا, غار میں جا کے چھپ گئے. مگر میں مصطفیٰ کا نواسہ کسی غار میں جا کے چھپا نہیں, میں کربلا کی دھرتی پہ جا کے یزیدی لشکروں کے ساتھ ٹکرا گیا اور ٹکرا کے بتایا وہ پہلے دور کے اصحاب کہف تھے, پہلے دور کے ولی تھے, ان کی شان بھی بڑی تھی, مگر وقت کے ظالم بادشاہ کا سامنا نہ کر سکے, اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپ گئے. میں چھپا نہیں, ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور صرف اپنا ایمان نہیں بچایا, قیامت تک مصطفیٰ کی امت کا ایمان بچا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, پیمبر بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو, پیمبر بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. اور نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں, نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں, شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو, شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی. آپ نے فرمایا میں کسی غار میں جا کے چھپا نہیں, میں ڈٹ گیا. اچھا ایک مسئلہ میں سمجھا دیا پھر تقریر ختم کرنے ہیں. مسئلہ بڑا سمجھن والا ہے. کچھ ہوندے نے اصحاب عزیمت, اصحاب استقامت, ڈٹ جان والے, تے کچھ ہوندے نے اصحاب رخصت. ذرا پچھلا پیر, جویں
ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਕਿਆ ਮੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਲੇ, ਅਸਾਬੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਫਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਰਗੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਵੇ, ਮਦਰਸਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵਕਤ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਕਤ ਬਦਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਈ, ਵਲਾਇਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਤੇ 309 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਈਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਦਾਂ? 309 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ। ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈ, ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਮਤ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੋ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਬਾ ਸਜਦਾ, ਤੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਉਮਤ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾ। ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਬਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ 309 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਜੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰੋ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇ 309 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਪਏ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖਾਣਾ ਮੰਗਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇhtiyat ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਈ, ਤੇ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ।
ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਦੀ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜ਼ਰਾ ਕਾਹਲੀ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਫੜ, ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਛੁਡਾਵੇ, ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਓ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮਨੂਸ ਚਿਹਰਾ ਹੀ। ਮਨੂਸਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਨੂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਚेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे इसे जान जाओगे। अंदर कोई ईमान दा नूर होवे ते अल्लाह ताला बाहर भी ओदा इजहार फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो जिस वक्त ये गल हुई ना, बादशाह ने कहा नहीं सही गल दसो तुसीं कौन हो? मैं मुसलमान हाँ, मैं कलमा शरीफ पढ़ना, मैं अल्लाह दे नबियां नूं मानना, किताबां नूं मानना, तुसीं मैनूं सही सी गल दसो। उन्हें कहा जी असां दकियानूस दे दौर दे बंदे हाँ ते असां ओहदे तो डर के गार दे विच पनाह लई सी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਣ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 309 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 309 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉੱਠੇ ਕਿਦਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਇਆ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ 309 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। पूरे मुल्क च इत्तेफाक हो गया, इत्तेहाद। मैं मसला दसना चाहना कि जेड़े किसी दे दिल च ईमान पुख्ता होवे ना ते अल्लाह 309 साल बाद उन्हां लोगां दी विलायत दी वजह तो मुसलमानां च ते लोगां च सुलह करा देंदा है। ते यारो इमाम हुसैन पाक की जात वो है जो शुजाअत और बहादुरी के आप वो असहाबे अजीमत में से हैं। अगर रुखसत पे कोई हो तो उसके ईमान से भी अल्लाह 309 साल बाद लोगों का ईमान जिंदा करता है। तो इमाम हुसैन पाक तो असहाबे इस्तिकामत और अजीमत के सरताज हैं। आपकी वजह से अल्लाह ताला क़यामत तक लोगों का ईमान जिंदा करता है। आ देख लो इंडिया दे विच ए शबीर शाह जड़ा कश्मीरी लीडर, उन्होंने किसी ने पूछा हुण तां पाकिस्तान भी बाजियां ते आ गया, आजाद कराने ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਮ ਸਿਆਹ ਮਨਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। वजह की है? तो सैयद शबीर शाह साहब आपने पता की फरमाया? आपने फरमाया हम पाकिस्तान के आसरे पे नहीं, हम तो करबला के मंजर को देख रहे हैं, हम तो इमाम हुसैन पाक को देखते हैं, उस वजह से डट के खड़े हैं। हिबतुल्लाह जड़ा नक्शबंदी है ना अफगानिस्तान वाला, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ 42 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸਮਾਈਲ ਹਾਨੀਆ ਹਮਾਸ ਦਾ ਬਾਨੀ, ਹਮਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸਮਾਈਲ ਹਾਨੀਆ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸرائیਲੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸرائیਲੀ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ फिर किस हौसले से लड़ रहे हो इस्माइल हानिया ने जवाब देता उन्हें कहा जब हमारा कोई बुजुर्ग दुनिया से जाता है हम इमाम हुसैन पाक को याद कर लेते हैं जब कोई छोटा बच्चा दुनिया से जाता है हम हजरत अली असगर की कुर्बानी याद कर लेते हैं जब हमारा कोई जवान दुनिया से जाता है हम शहजादा अली अकबर को याद कर लेते हैं जब हमारी किसी बेटी को तकलीफ होती है हमें सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा याद आ जाती है पूरी दुनिया दे विच अज भी अगर हुर्रियत आजादी और जुर्रत की आवाज किते बुलंद हो रही है ते गौर नाल देखोगे ते ओदे पीछे इमाम हुसैन पाक है ते अगर किते खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की आवाज होएगी ते तुसी तवज्जो करके जदों देखोगे ना कि इहदे पीछे रूहानियत कित्थों है ये नामूस रिसालत दा मसला खत्म नबूवत दा मसला इहदे पीछे करंट कित्थों आ रहा है ते तुसी गौर ना देखोगे ते तुहानू पता चलेगा इमाम हुसैन दा ही कोई खादम हुसैन अगे काम चला रहा है हुसैन दा खादम ही कोई ना कोई है हाँ नहीं समझ में आई हाँ ऐ ये पीछे पीछे करंट उतों ही आ रहा है असल जुर्रत और हमीयत दी आवाज वो इमाम हुसैन पाक दी मैं कहंदा हुना अगले दिन मैं एक प्रोग्राम च किया मैं क्या कमले हो तुसी लभदे फिरदे हो कि कित्थों किदां एजेंसियां मैं क्या तुहाडे कोलों तां खादम हुसैन इमाम हुसैन दे खादम दी शुजात नहीं नापी गई ते इमाम हुसैन दी शुजात और बहादुरी कित्थों नापोगे उन्हां दी जुर्रत और बहादुरी कितनी है दोस्तों मैं आखिर ते आप दोस्तों को यह पैगाम देंगा मेरे सरकार ने फरमाया तफसीर समरकंदी ये वली जड़े ने ये वली इन्हां दी चौखट दे बाहर एक आके बैठा सी सुभान अल्लाह वो कुत्ता अल्लाह ने ओदा जिक्र भी कुरान च फरमा देता अल्लाह ताला फरमांदा है वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल वो वली मेरे लिए अपना घर-बार सब छड़ के ना गार च आके सौ गए ते जदों उन्हां ते नींद तारी होई ना ते बच्चा सौ जाए ते मां अद्धी रात तो बाद ओदा पासा बदलदी है ताकि वो पासा मारिया ना जाए ते अल्लाह ताला ने फरमाया है मामा तां छड्ड आए पिछे मेरे लिए ते हुण इन्हां दा पासा कौन बदलेगा किते एक पासे दे उत्ते पासा ना मारिया जाए ते अल्लाह ताला ने फरमाया नुकल्लिबुहुम जमा मुतकल्लिम नुकल्लिबुहुम हम इनकी साइड बदलते हैं असा फरिश्तियां नूं भी तकलीफ नहीं देंदे नहीं फरिश्ते साडे लई ने इन्हां दी साइडां भी असा आप ही बदलांगे रब उन्हां दी साइड बदलदा है ते पता किहड़े दिन बदलदा है ए राज भी दसदे हां पता किहड़े दिन नु साइड बदलदा है अल्लाह ताला ओ 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन साइड बदली जांदी है रब साइड बदलदा है ते जेड़ा बाहर बैठा ही ना चौकीदारी ते कुत्ता ओदी भी साइड नाल ही बदली जांदी है सुभान अल्लाह ओने की कीता है हाँ हदीस पाक च इमाम समरकंदी बयान फरमाते हैं जदों क़यामत दा दिन होएगा ते अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ साहबे काफ जाओ जन्नत ते जरा गिनती करो पूरे करके जाया जे वो कहेंगे या अल्लाह 1 2 3 4 5 6 या अल्लाह सब पूरे हो गए अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं गिनती दोबारा करो दोबारा गिनती या अल्लाह पूरे हो गए अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं एक रह गया फिर गिनती करोगे या अल्लाह जिन्ने असा सारे पूरे हो गए तो सानू इजाजत दे असा जाइए अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं एक रह गया या अल्लाह वो केड़ा फरमाओ जेड़ा बाहर चौकीदारी पे बैठा है इन्ना कल्ब असहाबिल काफ कान माअहुम फिल जन्नह फरमाया वो जो असहाबे काफ की चौकीदारी पे कुत्ता बाहर बैठा हुआ था क़यामत वाले दिन वो भी उनके साथ जन्नत में जाएगा वलियों के दर पे चौखट पे आके कुत्ता बैठ जाए तो यारो वो उसका हया करते हैं और क़यामत वाले दिन उसे भी जाया नहीं करते उसे भी अपने साथ जन्नत में लेके जाते हैं हुजूर किबला पीर तरीकत राबरे शरीयत हजरत किबला सैयद सैयद अली शाह साहब रहमहुल्लाह के उर्स पे आने वालों और वलियों के दर पे कुत्ता बैठ जाए तो वो उसका भी हया करते हैं जन्नत में उसे साथ लेके जाते हैं तुम जो इस दर पे आके बैठे हो तुम तो सैयदों के दर पे आके बैठे हो मुस्तफा की आल के दर पे आके बैठे हो तुम क्यों परेशान होते हो क़यामत वाले दिन ये उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आपको साथ जन्नत में ना लेके जाए सुभान अल्लाह आखिरी शेर मेरे नाल मिल के पढ़ना है मोहब्बत नाल ज़ौक नाल तकरीर खत्म और ये भी मेरा अपना ही शेर है कि आलम में चारों तरफ है चर्चा हुसैन का आलम में चारों तरफ है
چرچا حسین کا دونوں جہاں میں بٹتا ہے، صدقہ حسین کا دونوں جہاں میں بٹتا ہے، صدقہ حسین کا۔